اللہ الرحمن الرحیم ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما يشبه القرآن والمأثور من الدعاء لا كلام الناس فلا يسأل شيئا مما يسأل من الناس ثم يسلم عن يمينه بنية من ثم من الملك والبشر ثم عن يساره كذلك والمقتم ينوي إمامه في جانبه وفيهما إن حاذاه والإمام بهما أي ينوي الإمام بالتسليمتين وعند البعض الإمام لا ينوي لأنه يشير إلى القوم والإشارة فوق النية وعند البعض الإمام ينوي بالتسليمة الأولى والمنفرد الملك فقط. چلوے فصل يجعل الإمام في الجمعة والعيدين والفجر وأولي العشاءين أداء وقضاء لا غير والمنفرد خرج إن أدى وخافت حتما بالقضاء وأدنى الجهر صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. تشہد پڑھ لیا ہے، اب کیا کرنا ہے نا؟ ٹھیک ہے بھئی، بیٹھ گئے اور تشہد پڑھے اور درود شریف پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور دعا مانگے ان دعاؤں کے ساتھ جو مشابہ ہیں قرآن کے اور مشابہ ہیں معصور کے. ماں کا بیان یعنی دعا، نہ کہ کلام ناس. یہ کام کرے، اس کے بعد آگے سلام آ رہا ہے. پس نہ سوال کرے کسی شے کا نماز کے اندر ان چیزوں سے جو سوال کیا جاتا ہے لوگوں سے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. تشہد کا بیان آگے. وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے بے ای لفظ شاء، جس لفظ کے ساتھ چاہے، اور اولا اقتصار ہے الفاظ پر جو معصور ہیں. وہ الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، یہ وہ کیا ہیں؟ اولا. اور وہ کثیرہ ہیں جو سرکار سے منقول ہے نا. یوں درود شریف پڑھو، ہاں جی، صحابہ پاک تابعین پڑھتے تھے. وہ کیا ہیں؟ ذکر کیا ان کو شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی نے اپنے رسالہ القول البدیع میں فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع. ایسے اس دن تعارف اس میں انہوں نے ذکر کیے، وہاں سے وہ درود شریف یاد کیے جائیں. بعد والے سارے اس کتاب پہ اعتماد کرتے ہیں. کون سے؟ القول البدیع پر. بعد میں کسی نے بھی فضائل درود شریف پہ کتاب لکھی ہو، القول البدیع اس کا مرجع نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. علامہ سخاوی محمد بن عبد الرحمن بن محمد سخاوی قاہری شافی شمس الدین
علامہ لکھنوی کہتے ہیں کہ موشی کہہ رہے ہیں بنا بابیاں گل دسی ہے کہ میں نے ان کی تصانیف کا مطالعہ کیا کہ فتح المغیث الفیہ کی شرح یاد ہے پرسوں بتا رہا پڑھتے سو کروں اس کا میں نے اور مقاصد حسنہ کا میں نے مطالعہ کیا اور ارتیاح الاقباد بفقد الاولاد یہ کتاب لکھی ہے کل نفیسہ جدہ مشتمل علی فوائد مطربہ خوش کرنے والے فوائد پر اور بڑیاں کتابیں جوابیں دیا. اچھا جی تو جو ان سے منقول ہے اور وہ جو منقول ہے وہ شے جو منقول ہے ہمارے ائمہ سے ہمارے فقہاء سے وہ کیا ہے وہ اختیار ہے اس درود شریف کا بھئی یہ انہوں نے اختیار کیا بھئی یہ پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اتفاق کون لکھیا وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے مختلف سیگا نال منقول درود شریف پچھلی کتاب 5-7 آئے سن جی مختلف سیگا نال جی اے درود شریف جی درود ابراہیمی نام رکھا ہوا ہے سرکار کا بھی نام ہے اس کو درود محمدی بھی کہہ سکتے ہیں جی یہ نہیں کہ درود ابراہیمی کہنا منع ہے یعنی سرکار کی نسبت سے اس کو درود محمدی بھی کہا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ کریم وَيَدْعُو اور دعا مانگے یعنی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فراغت کے بعد کیا کرے اس پر دلیل لے حدیث سونے فرمایا چاہیے کہ اختیار کرے بعد کلام کے جو چاہے جی ایک روایت میں ہے چاہیے کہ اختیار کرے دعا سے آجابہ الیہ جو اس کو زیادہ پسند لگے اخرج البخاری وغیرہ جی دھیان بھائی بما یشبہ القرآن یعنی وہ دعائیں جو مذکور ہیں یہ مطلب ہے یشبہ ہوتا ہے کہ جب اس کو بطور دعا پڑھیں گے نا تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ قرآن کی دعا کے مشابہ ہیں. مراد دعائیں جو مذکور ہیں کس میں وَبِالَّتِي تُؤَدِّي اور ان دعاؤں کے ساتھ جو ادا کرتی ہیں پہنچاتی ہیں مؤدّا وتفید و مفادہ یعنی ایسے الفاظ جن میں وہی قرآن والا معنی بنتا ہے جی. والماسور عطف ہے اس کا پڑا کس پر بما یشبہ پر کس پر یعنی ما یشبہ پر یعنی یدعو بالماسور تو جب ما یشبہ پر پھر عطف مفعول بھی بننا ہے دعا مانگے ماسور کی سنیں جی یعنی دعا مانگے انہوں کو بات داخل کیتی ہے ماسور سے مراد دعا مانگے منقول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور منقول عن الصحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ جی یا اس کا عطف ہے بالماسور کا القرآن پر کس پر یعنی دعا مانگے اس کے ساتھ جو مشابہ ہو ماسور کے یعنی منقول کے سمجھے ہی لا کلام الناس یعنی نہ دعا مانگے کی
اس کے ساتھ جو مشابہ ہو کس کے، کیونکہ روایت کی ہے ابو داود نے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک یہ نماز نہیں ٹھیک، اس میں کوئی شے کلام ناس سے، الحدیث پس مناسب ہے بلکہ ضروری ہے ان سے جو مشابہ ہوں کس کے، دھیان کریں جی۔ پھر سلام پھیرے اپنی دائیں جانب سے بنیت من، ان کی نیت کے ساتھ جو وہاں ہیں فرشتے اور انسان۔ پھر آپ سلام پھیرے اپنی بائیں جانب سے اسی طرح جی، او بے خود رو ثم یسلمو، یعنی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہی مسنون ہے کیا۔ اور ابو داود کی ایک روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے وبرکاتہ، لہذا اگر اکیلا ہے یہ پڑھ لے، اگر جماعت میں کبھی پڑھ لیا ہے، اگر اس پر پیچھے سے ہنگامے شروع ہو گئے، عوام کا تو قصور ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن پیچھے جو مولانا صاحب ہیں ان کا قصور ضرور ہے کہ حضور شفقت فرماتے، اس وقت تو کتے پکان دا چسکا سی تے سبق نہ پڑھنا تے مطالعہ نہ کرنے دا چسکا سی، اج جس وقت لوڑ پئی ہے تے پٹھے راہ تے آپ بھی چل دے ہو، لوگوں بھی چلاندے ہو۔ یار میں کی عرض کر رہا ایتھے اگر دھیان نہیں کیتا تے پکیاں پکائیاں گلاں تے آپ بھی ٹریا تے لوکاں بھی ٹوریا ہے۔ یار تانوں کوئی ڈر نہیں لگدا بھی اسی اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، کیا ایک ہدایت ہے یا گمراہی ہے؟ وبرکاتہ چونکہ موجود ہے، یعنی جڑا مسنون ہے بھی سونے کو وہ نہیں ہے، لیکن ابو داود کی روایت میں یہ لفظ بھی ہیں بھی ساتھ یہ بھی، یہ نہیں کہ ابو داود نے کیا ہے نال ملا لو، یعنی محدثین کو جڑی روایت ہوندی سند نال بھی سونے کو انج بھی ثابت ایک روایت یہ آیا ہے۔ قولہ من سماہ، یہ بفتح سا مسلسا تشدید میم، بمعنی ہناک، وہاں، معنی کیا ہے؟ یعنی علیکم خطاب ہے کہ کوئی نہیں ہے، نیت کرے، یعنی نیت کرے سلام کے خطاب کے ساتھ اس شخص کی جو اس کی دائیں جانب ہے، لوگوں سے جو مسلین ہیں اور ملائکہ کرامن اور حافظہ جو فرشتے حفاظت کرتے ہیں، ایشا بس سے قولو سمان یساری کذالکا، یعنی سلام پھیرے اپنے یسار سے ان کی نیت کے ساتھ جو کیڑے کون من الناس المسلین معو والملائکۃ والحفظہ، یہی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بروایات کثیرات، کثیر روایتوں کے ساتھ یہ ثابت۔ بسم اللہ الرحمن، اچھا جی، یہ تا جڑا ہے نا جڑا مسلی نے پچھوں نے دی گل ہے جی، اور امام دی بھی، اور مقتدی نیت کرے اپنے امام کی جانب میں جی، جڑے پاس امام ہے ادھر امام دی بھی، اور دونوں جانبوں میں اگر محاذی ہو امام اس کے، اگر ان دے پیچھے وے
تو پھر دونوں پاسے سلام پھر لگا کی کرے. اور امام بہما یعنی نیت کرے امام دونوں تسلیموں کے ساتھ. سجے پاسے سجیاں دی جی تو جڑا پیچھے بھی ہوندی 2 باری. اور عند الباز امام نہ نیت کرے، امام بعض کے نزدیک، اس لیے کہ اشارہ امام اشارہ کر رہا ہے کدھر، کس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اشارہ نیت سے اوپر ہوتا ہے، اشارہ اور بعض کے نزدیک امام نیت کرے پہلے سلام کے، دوسرے نہ کوئی لوڑ نہیں. یہ مختلف اقوال نے فقہا دے، توجیہات نے، ان کے اپنے دلائل ہیں. اچھا جی، بندہ کلا نماز پڑھ رہے اور منفرد نیت کرے ملک کی فقط، فرشتے جڑے نال انہاں دی نیت کرے سجے تے کھبے. قولہ فی جانبہ تو ہے نا، یعنی امام کی جس جانب میں ہے نا سجے یا کھبے، اگر امام تو سجے وے تو کھبے پاسے سلام نال نیت کرے، اگر امام تو کھبے وے تھے. پس اگر ہے یمین کی جانب سے مقتدی سے امام تو نیت کرے اس کی تسلیمہ یمنہ میں، اور اگر ہے سر میں تو بس والمنفرد یعنی منفرد یعنی نیت کرے وہ کہ نہیں ہے امام، اور نہ نیت کرے اپنے سلام کے ساتھ فقط، کیونکہ نہیں اس کے ساتھ کوئی ایک بشر سے. اور لکھا تھلے شرح او یعنی اذا کان الامام فی الجانب الایمن ینوی وقضا اذا کان فی یسارہ، اور لأن المحاذات یہ صاحب ہے 2 حصوں کا دونوں جانبوں سے. اور یہ قول ہے کن کا، اور ایک روایت ہے، اور پیچھے بھی 2 باری اختصار کی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے. مقتدی کی جڑا محاذی ہے، مقتدی کی نیت کرنے پر کس میں، اور تھلے پھر یعنی ینوی بسلام ہل، اس لیے کہ نہیں اس کے ساتھ، اور تشہد پڑھے اور درود پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور دعا مانگے ان دعاؤں کے ساتھ جو مشابہ ہیں قرآن کے، اور دعا مانگے ان دعاؤں کے ساتھ جو مشابہ ہیں معصور کے، یا جو خود معصور ہیں. رسم سنیں، معصور دعا سے معصور من الدعا، نہ کہ جو مشابہ ہو کلام ناس کے، پس نہ سوال کرے کسی چیز کا ان چیزوں سے جو سوال کیے جاتے ہیں لوگوں سے. سبحان اللہ، واہ واہ، کیسا کمال مقام ہے. نماز تو بعد تسی کہہ سکتے یا اللہ میں جوان ہو گیا، میری کوئی شادی کا بندوبست کرا دے، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نماز تو باہر یا اللہ میرا فلانا بیمار انہوں شفا دے دے. لیکن پڑھے نا جی ساری کتابیں، نماز اندر ہے ٹھیک نہیں کہ ٹھیک ہے، اوتھے صرف وہ دعاواں جڑیاں قرآن پاک تے حدیث پاک ہے. اس مقام نو تو سمجھو نا، اس مقام نو سمجھنے دی کوشش کرو تو بھلا ہوئے. ہن ساڈے نزدیک نا عام بندے کو پوچھو نزدیک ربا نغفر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ربا نغفر لی. اے لوگوں نزدیک نماز ہے کی
یہ کوئی دعا نہیں، یہ نماز ہے، نماز سنا تو وہ شروع کر دینا بسم اللہ تو الحمدللہ تو یوم یقوم الحساب تک ساری سنا، انہوں نے نماز سنا تو نماز سنا تو نماز آتی آخو جی نماز پڑھنے والی شاید بھی سنانے والی شاید نہیں ہے، میں تمہیں پڑھ کے بکھانا، تمہیں وضو کا رول کے پڑھ دیں۔ پھر سلام پھیرے اپنی دائیں جانب سے ان کی نیت کے ساتھ جو وہاں ہیں، یعنی ملک اور بشر، پھر اپنی بائیں جانب سے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مقتدی نیت کرے اپنے امام کی جانب میں، اور ان دونوں میں اگر محاذی ہو وہ امام کے، اور امام نیت کرے دونوں کے ساتھ، یعنی نیت کرے امام دونوں سلاموں کے ساتھ، کرنی سجے والے دے سجے تے کھبے والے دے کھبے پیچھے تک، بھئی راجے قول اے بے، اور بعض کے نزدیک امام نہ نیت کرے، امام نیت دی لوڑ ہی کو نہیں، اس لیے کہ اشارہ کر رہا ہے قوم کی طرف، اور اشارہ نیت سے اوپر ہے، اور بعض کے نزدیک امام نیت کرے تسلیمہ اولا کے ساتھ، اور منفرد ملک کی فقط جی، اور تشہد پڑھے اور درود شریف پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دعا مانگے ان دعاؤں کے ساتھ جو مشابہ ہیں قرآن کے اور معصور من الدعا کے، نہ کہ جو مشابہ ہیں لوگوں کی کلام کے، بس نہ سوال کرے کسی چیز کا ان سے جو سوال کی جاتی ہے لوگوں سے، پھر سلام پھیرے اپنی دائیں جانب ان کی نیت کے ساتھ جو وہاں ہیں، یعنی ملک اور بشر، پھر اپنی بائیں جانب اسی طرح، اور مقتدی نیت کرے اپنے امام کی اپنی جانب میں، اور ان دونوں میں اگر محاذی ہو مقتدی امام کے اور امام ان دونوں کے ساتھ، یعنی نیت کرے امام تسلیمتین کے ساتھ، اور بعض کے نزدیک امام نہ نیت کرے اس لیے کہ اشارہ کر رہا ہے امام قوم کی طرف اور اشارہ نیت سے اوپر ہے، اور بعض کے نزدیک امام نیت کرے تسلیمہ اولا کے ساتھ، اور منفرد نیت کرے ملک کی فقط۔ فصل قرات کے بیان میں، کس میں؟ باقاعدہ مسئلہ، ویسے تو پیچھے آ گیا بھی قرات کیا ہے، فرض ہے، اب ذرا اس کی تفصیل ہے، مسائل ہیں قرات کے رہتے ہیں۔ اچھا جی، جہار کرے امام جمعے میں، عیدین میں، اور فجر میں، اور عشاءین، کون؟ اور عشاءین کی پہلی دو میں اداءن ہوں یہ اور قضاءن ہوں یہ، سمجھ گئے کہ کوئی نہیں، فقط لا غیر، نہ کہ اس کا غیر، نہ کہ غیر۔ اچھا جی، منفرد پڑھتے ہیں، دھیان کرا جائے وہ تھوڑی بابری ذرا عبارت دے بارے چاندے نے بہتر شبہ پہندہ، چونکہ فقہا دی عبارت ہے تے شارحین کو کچھ نہ کچھ ہویا ہے، اس وجہ تو پھر ٹل دیا کہ اس گل نو سمجھانے دی کوشش کر دینا اپنے تائیں، سمجھاؤں دیجئے بھی ایک گل ہے، کسی شارے نے گل الجھا دیتی ہے تو ظاہر ہو بھی شرح کسی پڑھنی پریشان ہوئے گا، اس واسطے پھر دوجہ دی ذمہ داری ہوندی بھی الجھی گل دا الجھاؤ کڈیا جائے، یہ وجہ ہوندی، یہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوندی ہے، سمجھے ہو؟ امتحان کرے دیکھ فصل صلی اللہ علیہ وسلم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یجہارو جہر کی ہوندا ہے مخافتت کی، یہ وہ آگے آ رہا ہے. یجہارو یہ جملہ یجہر الامام خبر دیتا ہے وجوب جہر کی. یہ مشر ہے جہر پڑھنا. ان ذرا جملہ سنو نا قانون. اس لیے کہ اخبار من المجتہد خبر دینا، مجتہد کی طرف سے خبر دینا کہ انج کرے، یہ جیسے اخبار من الشارع ہے اپنے ہونے میں امر کے حکم میں. جیسے شارع کی خبر دے نا تو وہ خبر سے مراد امر ہو، اسی طرح جو مجتہد خبر دیتا ہے وہ بھی وہ وجوب ہے. کیا ہے وہ؟ یہ نہیں کہ مجتہد سرکار دے برابر ہو گیا، نعوذ باللہ. سمجھا رہے ہیں کہ مجتہد نو سمجھو تو صحیح ہوندا کون ہے جی. مجتہد شریعت کے خلاف تو بات ہی نہیں کرتا، وہ تو دلائل پر بات کرتے ہیں جی. تو اس لیے وہ جو خبر دے رہا ہے اس کے پاس دلیل ہے، تو لہذا سے پتہ چلا کہ یہ قرات کیا ہے؟ واجب ہے. گل دسی تو یا جہر الامام جہر کرے کون؟ ایسا الامام. اور اگر ہو مقتدی ایک، کیا ہو جی؟ مقتدی کلہ سی نہ، استغفر اللہ. اگر جو مقتدی ایک ہو پھر بھی اچھا پڑھے، وہ بکری گل بھی نہ اچھا نہیں بھی مقتدی کلہ ہوندے کان بھی شوئے دے پھٹن لگ پہن تے او روڈ تے آواز جاوے نہیں مراد. اچھا جی آگے سنو جی مسئلہ جزی. پس اگر نماز پڑھ رہا تھا مولوی عبداللہ کے لی جہریہ صبح دی مغرب دی عشاء دی، اور وہ ایسا پڑھ رہا تھا کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ مقتدی کو اختیار ہے، تو کیا کر رہا تھا؟ پس آیا مولوی لقمان، اس نے اقتدا کر لی مولوی عبداللہ کی بعد اس کے کہ پڑھ چکا تھا فاتحہ بعض فاتحہ یا، تو اب مولوی عبداللہ پڑھے فاتحہ کو دوسری مرتبہ اور جہر کرے. اے مسئلہ 0 میٹر آیا جی، پہلے نہیں آیا ہے، سنا جی. ذکر کیا اس کو خلاصہ میں اور ذکر کیا گیا قنیہ میں کہ جہر کرے ما باقیہ میں. وہ جو ہو گیا وہ ٹھیک ہے، لیکن اے بھی جزی ہے بھی کون دوبارہ شروع کرے تو جہر کرے جی. آگے جی سمجھ. قولہ فی الجمعۃ والعیدین جی، یہ بھی کتھے کتھے جہر ہے؟ جہر ان دونوں میں جمعہ اور وہ منقول ہے ماثور ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تحقیق فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت سے ہے جہر کرنا صلاۃ العیدین میں. کس میں؟ اخرج البہقی فی سند ضعیف روا عبد الرزاق کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی جمعہ کی 2 رکعتیں اور ان میں کیا کیا؟ جہر کیا. بل فجر بل یہی وہ چیز ہے جو مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہر کرتے تھے فجر کی 2 رکعتوں میں، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور سرکار اخفا فرماتے تھے ان کی دونوں نمازوں کی باقی رکعتوں میں، مغرب میں 1 اور عشاء میں، اور ظہر اور عصر میں بھی. یسرو
اخرج ابو داود فی مراسیل وفی الباب اخبار بسطناها فی السیایا او بیخ لبو فان ابن شہاب امام زوری امام مالک رضی اللہ عنہ کے استاد فان ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم این یجہارا یا یجہارا بندہ قرات کرے جہر کرے فی القرات فی صلاح بھی سونے سنت بنائیے سنت میں نہیں طریقہ تھے یہ سونے طریقہ بنایا ہے کہ بندہ کیا کرے جہر کرے قرات کے ساتھ فجر کی نماز میں رکعتین میں دونوں میں اور قرات کرے رکعتین اولیین میں ام القرآن اور ہر رکعت میں لیکن یہ قرات کرے بولو چاہ اور قرات کرے رکعتین اخریین میں ظہر کی نماز سے کس کے ساتھ فی نفسی اور کرے عصر میں مثل اس کے جو کیا اس نے اور جہر کرے امام قرات کے ساتھ اولیین میں اے فی مراسیل ابی داؤد تو ان رجال سارے سیکھا جی اچھا ادا ہوں اور ادا پڑھے یا قضا پڑھے جن میں قرات جہری ہے جہر کرے یہ دیکھا جو ہے ادان و قضان حال ہے یا تمجیز ہے جی تو پھر مصدر بمعنی اسم فاعل ہوگی اگر ہو موصوف کون یعنی امام ادا کرنے والا قضا کرنے والا اور بمعنی اسم مفعول ہوں گے دونوں اگر ہوں یہ موصوف اگر موصوف ہو یعنی نماز جو ادا کی گئی ہے اور یہ تعلق پکڑ دیا دان و قضاءً بسم اللہ الرحمن یہ تعلق پکڑ دیا ہے ما ذکر المجموع من حیث المجموع کے ساتھ کس کے ساتھ بچ میں نے ایسو چکوٹ دے پڑھے ہیں صرف نہیں گل کی تھی اس کا تعلق ہے ما ذکر مجموع بالمجموع ہاں مجموع اس کا تعلق ہے لہذا بھی اس سوال کا جواب دینا ہے نا جی کہ بھئی عیدین تے جمعہ تے قضا ہی کوئی نہیں تو ذکر تو نہ دے پیچھے ہے بھی ان کا جواب دینا ہے پس ادا پائی جائے گی سب کے اندر اور قضا مختص ہے کیونکہ ان کی قضا نہیں ہے لہذا بھی پریشانی کوئی نہیں اندنے اس کے ساتھ مندفع ہو گیا وہ جو اعتراض کیا گیا ہے ماتن شارح پر یہ کہ نہیں قضا ان دونوں کے لیے پس کیسے تعلق پکڑے گی قضا ان دونوں کے ساتھ تو اس مجموع کا تعلق ہے یعنی ادا قضا کا پچھلے مجموع کے ساتھ تو پھر اگو مراد کیڑا جی اچھا جی توجہ اور ایک تو یہ منتفع ہو گیا اچھا بہرحال وہ شے کہ اختیار کیا اس کو نقایا یا نقایا کے بعض شراح نے کیڑا کہ قیدین ادات قضا یہ دو میں کہتا تعلق پکڑ دیا کس کے ساتھ اندنے مختاروں بھی کیے کیونکہ جمعہ تے عیدین ادان تے ہونے نے جی ادان بھی کوئی نہیں پھر ہونے کے بہنے جی قضان تے ہوندے کوئی نہیں تو جی ادان نال بھی نہیں جوڑنا تو پھر کیڑے پاس گئے جی اس واسطے اندنے کما بسطنا فی السیار اور لا غیرو کی مولوی جڑا لا غیر تے مسئلہ بنیا ذرا دھیان کرے جی بھی اے جڑے پچھلے نے نا انہاں وچ جہر ہے خادا ہوے انہاں تو سوا ان دھیان کرے جی لا غیرو یعنی نہ جہر کرے قاری عبداللہ بیٹھے نے کٹور گئے نا نہ جہر کرے صلوات مذکورہ کے غیر میں نہ آندنے دے دو باساں نے اندے وچ پہلی ثانیو باسانی اگے ہونی وچ پھر سوال جواب اول
یہ کہ مراد بقول ہی یا جہارو کی یا جارو، اگر مراد اس قول سے کہ اگر انکان اگر ہے وجوب اگرچہ ہے نہ کیا ٹھیک ہے اگرچہ ہے وجوب جہر مذکورات میں جی و انکان وجوب الجہر اگر تو وجوب جہر صرف انہی میں ہے صرف تو پھر لا غیروں کا فائدہ کو نہیں جی اللہ مگر عدم وجوب جہر ان کے غیر میں صرف اتنا ہی فائدہ ہے کہ نہ تو ماں سوا جڑے نوز کیے نہ عدم جہر کو ہاں ٹھیک ہے ان میں جہر کے وجوب کا عدم ہے جہر کے یعنی اتنے جہر نہ کرنا واجب ہے صرف اتنا ہی فائدہ ہے لا غیر دا مطلب ہے اگر ہونا بے مراد اس سے یہ ہو کہ ان کانا اگر مراد ہو کہ بے ان کانا وجوب المہر فی المذکورات جہر کا وجوب صرف انہی میں ہے جی تو پھر صرف ایک کوئی فائدہ کیڑا کہ اس کے ماں سوا میں واجب نہیں ہے جہر واجب نہیں اے مطلب جہر واجب نہیں واجب نہ بچے نہ کہ عدم جواز اے نہیں ثابت ہونا کہ باقیاں بچ جہر جائز نہیں جہر بلکہ صرف یہ نہ کہ وجوب تھے وے باقیاں جو واجب نہیں کی لہذا کو کر لبے حرج کوئی نہیں حالانکہ جڑنا نہ کہ عدم جواز باوجود کہ اہم بیان اسی کا ہے کہ باقیاں بچ جہر نہ مطلب نہیں ٹھیک انہیں اخفا کرنا ہے ورنہ سدا صاحب پوے گا جی کیونکہ ظہر اور اثر اور ان کی مثل میں سر اثر رفیے سنیں جی اچھا تو جے کر آندے نے بھی اور اگر یہ مراد اس سے اور اگر ہو جواز جہر کیا بے ان میں مذکورہ میں جہر جائز ہے باقیوں میں ہن زور اثر تو پتہ لگ گیا بے تھے جہر جائز نہیں ان میں جائز ہے اب وجوب حاصل نہیں ہوگا بے نہ میں جواز ثابت ہویا نہیں حاصل ہوگا وجوب جہر مذکورات میں کی مراد اس کو جی لا غیر کہ وجوب جہر صرف ان میں ہے باقیوں میں نہیں ہے باقیوں میں وجوب جہر نہیں ہے تو اس کا مطلب جہر جائز ہے اور اگر یہ مانا ہو کہ ان میں جہر جائز ہے باقیوں میں جائز نہیں ہے تو اب ان میں وجوب ثابت نہیں ہوگا اے مسئلہ بنے تو جواب پہلا بے اختیار شک الاول کہ بھی مراد کیا ہے نہ ان کے غیر میں سنیں جی ان کے بھئی جہر انہی میں جہر کا وجوب انہی میں ہے باقیوں میں اور قول بین طور کے غرض یہاں صرف افادت الجواز ہے اور وجوب جانا گیا ہے ماتن کے قول والمنفرد و مخیر ان سے یہ تو صرف وے کدھے گیا جو ہے ہاں آخدہما پہلی نا بے اختیاری شکل اول قول بین طور کے غرض ماتن کے قول لا غیروں سے وہ عدم وجوب جہر ہے ان کے غیر میں میں واجب ہے باقیاں میں عدم وجوب جہر ہے نہ کہ کیونکہ عدم جواز معلوم ہو رہا ہے خارج سے او کی ہے جی وفی اچھا اس میں آندھنے ویسے پتہ ہے ویسے لیکن آندھنے اس میں پھر یہ سوال ہے کہ یہ تو اہم کہ ان الاہم ہوا بیان و عدم الجواز ہے نہ کہ
عدم وجوب ہے، بیان تو کرنا کہ جواز نہیں ہے، وہ پھر سمجھ نہیں آیا۔ دوسرا جواب شانی شک شانی کیڑی؟ کہ ان میں جہر جائز ہے۔ جی ان میں جواز جہر ہے، باقیوں میں جہر جائز نہیں ہے، ہونے سے پہلے تو سوال ہے تو وجوب کو نہیں ہویا۔ تو قول بائیں طور کے غرض یہاں صرف یہ دسنا ہے کہ انہاں میں جہر جائز ہے تو باقی انہاں میں واجب ہے، ایک تو پتہ لگا۔ اور وجوب جانا جائے گا، ماتن کے قول آگے آ رہا ہے بل منفرد و خیرہ مخیر ہونا کہ منفرد مخیر ہے، تو پتہ لگا امام مخیر نہیں ہے، اس پر وجوب ہے۔ ایسا سمجھ آ گیا نا کہ بھئی اینو اختیار ہے، تو پتہ لگا بھئی اینو اختیار نہیں ہے جی، سمجھ گئے ہو؟ کیونکہ سمجھی گئی اس سے یہ بات کہ امام نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہ سوال ہے کہ اہم ان پہلوں کے وجوب کا بیان تھا نہ کہ اہم، جو اہم بات ہے متن میں تو وہ بیان ہونی چاہیے تھی۔ بحث ثانی کہ بے شک اچھا ہوں دوجی بحث ایک بحث ہو سی نا بے لا غیر تو مراد جڑا نا جی بے اے لا یجہرو بے صلوات مذکورہ کے غیر میں جہر نہیں، ان دینے دو مطلب تو ان دے تو سوال کیتے نہیں۔ ہوں دوسری بحث ہے کہ بھی یہ کیا کہ صرف جہر انہاں وچ، حالانکہ بے شک جہر واجب ہے کس میں؟ اور وطر فی رمضان میں اور صلاۃ کسوف میں بھی صحبین کی رائے پر، اور تطوع باللیل جب کہ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ لیکن علی سبیل ابتدائی نہ ہو جی بے کھلوتا ہے مگر دو اور آ گئے تو اچھی پڑھنا ہے، کی کرنا ہے؟ واجب ہے۔ تو پس کیسے صحیح ہے قول ماتن کا لا غیر آندھنے اللہم، مگر یہ کہ کہا جائے کہ مراد لا غیر من الصلوات المفروضہ کل یوم و لیلہ، یہ مراد ہے کہ ہر روز جو نمازیں فرض ہیں وہ یہی ہیں جن میں یہ قرات اونچی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے فریدین نکل جان گے پھر مسئلہ بن جائے گا، لیکن انہوں یوم لیلہ میں چلے آئیں گے جی۔ اور اختیار کیا علامہ کوستانی نے اس بحث کے دفع کے لیے کہ معنی ماتن کے قول لا غیر کا جی لا قراءت فی غیر لا قراءت غیر الجہر، جہر نہیں قراءت جہر کا غیر جی، اے مطلب ہے بے جہر کا غیر یہ قراءت نہیں ہے، یا نہ پڑھا جائے جہر کا غیر جی، اندنی تو سمجھ کو نہیں یہ کیا کہنے جی لا قراءت غیر الجہر یا لا یقرأ غیر الجہر اندنے ولا یخفى وہنہ، میں نے سمجھ نہیں پچھاڑی نے کھانے جب بزرگاں کی سمجھایا ہے۔ اور اسی طرح وہن اس کا کہ ذکر کیا اس کو علامہ تفتزانی نے کہ معنی اس کا یہ ہے کہ نہ جہر کرے امام کا غیر، بلا غیر دا مطلب امام کا غیر، یہ تو گل ہی نہیں سمجھائی جا رہی، یہ تو یہ ہے کہ جہر کہاں کرنا ہے تو وہ کرنا امام نے ہے، اور مقتدی جو ہے نا اکیلا ہے اس کو اختیار ہے جی، اے گل ہے سمجھے ہی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، پس مصنف رحمہ اللہ کا کلام نہیں خالی یہاں کیڑا لا غیر ہو، اور تعجب ہے یہ مصنف کا کلام ہے، لیکن آندھنے کہ تعجب ہے شارح رحمہ اللہ سے یہ کہ چپ کر گئے اس جگہ کی مثل میں جی بھی دسنا چاہیے سی نا، اور شارح متوجہ ہوتے ہیں شرح کرنے کی طرف ایسی جگہ میں جڑی لقمان نو بالکل مطلب نہیں سمجھ آ گئی، شرح دی لوڑ کوئی نہیں جی بھئی ایک ہو جاتا بھئی ہر بندے ہے نا یار، سارا ساڑی خرابی اے لقمان سر تو پیروں تک صحیح ہے، انبیاء دے متعلق جڑا عقیدہ ہے انہوں سا پھیلا دیتا ہے بے سارے یہی نے، ایتھوں ساری خرابی
جس لئے ہوئے نہ کرنے یہ معصوم نہیں لکھنے لکھانے وچ پڑھنے پڑھانے چول ہو سکتی غلطی خطا ہو سکتی ہے یہ پہلے پکایا ہوئے نا حضور تو پھر کو آکے نا فلاں سے یہاں غلطی ہوگی یہ نہیں ہوں سارے رولے اتھوں نے پہلے الٹ پکوا دیتے الٹ پکایا ہے کہ فلاں کی تحقیق سے آگے ہم کسی کی تحقیق کو سمجھتے نہیں ہیں ایتھوں بیڑا غرق کیتا ہے آپ جی کہ یہ جو ہستی ہیں سوال ہی پیدا نہیں کہ ایسا کریں نبی نے ساری خرابی انی عقیدت دی سارا بیڑا غرق اتھوں ہویا عقیدے دی بربادی دا جی بے جیڑا عقیدہ انبیاء دے متعلق ہے وہ تھلے لے آندہ سا جی اور منفرد اختیار دیا گیا ہے اگر ادا کرے اگر منفرد اگر ادا نماز پڑھے نا تو کیا ہے جنہاں وچ جہر پڑھنی ہے نا اونا وچ انہوں جہر پڑھنے تے اس اخفاء دا اور اخفاء کرے حتماً اگر وہ قضا کرے کہ زور اثر نو جنہاں میں جہر ہے بابیا جن میں جہر ہے امام کا تو پیچھے ہے ادا ہو یا قضا ہو جہر کرنی ہے اکیلا ہے جن میں جہر ہے وہ ادا پڑھ رہا ہے تو کیا کرے اور باجہ اگر ادا پڑھ رہا ہے تو کیا کرے مینو دیکھ لو پہلو جی خجیرہ اگر ادا پڑھ رہا ہے تو کیا یا اصرار کرے اور اگر قضا کر رہا ہے وہ صبح کی مغرب کی عشاء کی اب کیا کرے وہ حتماً متن میں یہ ہے کہ اب حتماً وہ اچھا نہیں پڑھ سکتا جی اے فرق آ گیا کندے بچ منفرد بچ ادا ہو تو خجیرہ قضا ہو تو ادھر دیکھو قولو خیرہ ان ادا یعنی وہ مخیر ہے جہر اور سر کے درمیان کس میں اور یہ ہے فی ادائل فریضہ جہریہ جو فریضہ جہریہ ہے نا ان میں تو یہ بات اتفاقی ہے تو اسے کیا ہے اور یہ اس لیے کہ جہر کا ان اختیار کیوں جہر واجب کیوں نہیں جہر اس لیے کہ جہر کا وجوب بالاتفاق جماعت کے خصائص سے ہے کس سے ہے بس جس جگہ جماعت نہیں اچھا پھر یہ جو اختیار ہے برابر نہیں کہ کوئی افضلیت ہے افضل وہ جہر ہے جڑا ساری زندگی ایسا کوئی نہیں کیتا یا یلکوگو جڑا ساری زندگی نہیں کیتا جی افضل کیا ہے حفاظت تائیں نا بچ اے مقام بھی پکاؤ تے مسئلے تے عمل بھی ہوئے مقام پکان دا مطلب ہے کوئی پوچھے کہو جی دو میں گلاں دا اختیار ہے افضل ہے بے کچھ پڑے جی سنیں جی بل افضل ہو بل کوئی باز آ رہی مولی مشتاق کو نہیں آ رہی کی بجل کلیہ نماز پڑھے مغرب دی افضل کی ہے جہر کی مطلب جہر 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 یہ مطلب ہاں اچھی آواز کیڑی شے ہے سبحان ربی الاعلیٰ قرات ایتھے لیا نستے نے والی سوال کرنا پہ پہنچنے واسطے جی ہاں جی اگے جی اے تسیجے کی ہوئے ادا کیڑی شے دی ایتھوں ویکھنا لفظ لکھنے فی ادائل میں یار ویندہ تسی کتاب نے پتہ نہیں نظر کیڑے پاس چلے جاندی بھی یہ اختیار کس نماز میں اس کو یہ اتفاقاً اختیار ہے افضل کیا ہے امتحان کریں اور بہرحال سریہ کی ادا کون انہاں وچ کی ہے امام کے لیے تو واجب ہے اخفاء بہرحال سریہ کی ادائیگی میں
پس ظاہر روایہ یہ ہے کہ یہاں بھی آوے میرے یارا چھٹیاں کریے تنا مطالعہ کریے. ظاہر روایہ کیا ہے؟ وجہ کیوں مخیر ہے؟ واجب کیوں نہیں آستہ پڑھنا؟ بنا کرتے ہوئے اس پر کہ وجوب سر بھی بس، لیکن وہ شے کہ تصحیح کی اس کی محققون متاخرین نے، جیسا کہ شراح کنز، شراح منیا ابن الحمام وغیرہ، وہ آندے نے کہ سریہ میں وجوب سر ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ انہل ہاذا کلہ، یہ ادائے فرائض کے بارے میں ہے، منفرد دی. بہرحال تطوع کی ادائیگی میں پس نہار میں یسرو وفی اللیل، اے لیل دے وچ مغرب دیاں 2 سنتاں ہوندیاں نے، عشاء دیاں 2 سنتاں جی آدیاں نے، تہجد آدھی ہے. اور جہر کیا ہے؟ قضا فی البنایا. انج نہیں آدھی میری تحقیق ہے وے، وہ تو جتنے مسئلہ آتا ہے سیاہ ہے، میں نے تفصیل زیادہ کی ہے، پڑھ لے. تو بنایا میں یہ ہے کہ رات میں مخیر ہے نفلوں میں، لیکن افضل یہ افضل بھی ہمیشہ ترک کے جی کہ کوئی نہیں جی. مثلا مغرب دی سنتا ہے، شادی سنتا ہے، کدی کدے مطلب اچھی تھوڑی جی کرا ان اچھی دا مطلب یہ نہیں بھی قاری عبداللہ صاحب میری طرز لال محلے چ بھی آواز جائے بھی انج بھی تو ہے نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اچھی نہیں ہے. اچھا بھائی میرے یارو، ایتھے بھی پتر اے پڑھن لگے میں ایک وے اے دامنے طلب پھیلایا ہے، اے بے دین دیاں گلاں آ رہی ہیں جنہ ہوتے میں چلنا ہے تو میرا اخروی فائدہ ہونا ہے جی. اے ہو رہے ایک اے مسئلہ ہے. اچھا کوئی بھی نہیں کرتا، سارے جیب نے جی. اے ہور شے اللہ دی قسم فرق ہے. ساڈے کول دوجی صورت ہے پتر، اے نہیں ہے گی کہ چولی چ موتی جمع کر رہے ہیں، اے نہیں حقیقت چ سمجھو اس گل نو. اے وے جی یہ تو یار سارے کو نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتا. گل گئی نکل گئی. آئے بخافت حتمن او انقضاء، یعنی اصرار کرے وجوباً کس میں؟ یہ ہے سریہ کی، یہ سریہ کی قضاء میں تو کیڑی سریہ؟ ان کے نزدیک جنہوں نے واجب کیا سر کو، انہیں جیدہ کی پیچھے محققین آکھے اور اختیار دیا گیا کس پر؟ انہوں نے پڑھا نہیں پیچھے کہ اس میں ادا میں اختیار ہے زور اثر میں. بہرحال جہریہ کی قضاء میں کہ ہاشم اثر مغرب عشاء صبح قضاء کر رہے ہیں. بہرحال جہریہ کی قضاء میں پس اگر ہے جہریہ کے وقت میں، کس میں؟ قضاء پچھلی کر رہے ہیں وقت تو پس وہ، اور اگر ہے وہ وقت تو پس تصحیح کی گئی ہدایہ میں. وَرَدَّهُ عَلَيْهِ، اور رد کیا ہے صاحب ان کے شراح نے ایس گل بچ، جیسے صاحب نے آیا فتح القدیر غایت البیان وغیرہ، اور تحقیق کی انہوں نے کہ یہ جو جہریہ ادا کر رہا ہے قضا کر رہا ہے کس میں؟ یہ کہ مخیر ہے، یہ کہ بنا کرتے اس پر کہ ادا مثل ادا وچ مخیر ہے کہ کوئی نہیں، لذا پھر قضا وچ بھی مخیر ہے. شاید کہ تو سمجھ گیا ہو اس تفصیل سے
کہ وہ شے کہ ذکر کیا ہم نے اس کو سابقاً کہ ماتن کی کلام یہاں مشتمل ہے اختصار اور اختصار یہ تفسیری ہے بھی گل تھوڑی مطلب نا اے متن جی خجرین ادا و خافت حتمن انقدا حتمن تو نہیں نا سنا جی اے شاباش ہے جی کدے گیا فصل قرات کے بیان میں جہر کرے امام جمعہ میں اور عیدین میں اور فجر میں اور عشاءین کی اولیین میں ادان و قضاءن بسم اللہ الرحمن لا غیر غیر دی غیر کر دیتی جی اور منفرد اختیار دیا گیا ہے اگر ادا کرے اور مخافتت کرے حتمن اگر قضا کرے آکی بڑے ہیں بزرگاں اور گوڑے کھڑے کر دیتے نہیں جی اور منفرد اختیار دیا گیا ہے اگر ادا کرے اور مخافتت کرے حتمن اگر قضا کرے اگر قضا کرے